عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین، آج ہم لوگوں نے تراویح میں جس سورہ کا سماعت کیا ہے اس سورہ میں سے میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا اور اس کے تحت آج کے درس تراویح ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائیں۔ وہ شیطان اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ جو ایمان نہیں لاتے ان کو ہم نے شیطان کا دوست بنا دیا۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، آدم و حوا علیہ السلام جنت کی لباس پہن کر جنت میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مگر شیطان جو آدم و حوا کا ازلی دشمن ہے اور آدم کے اولاد جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں اس کا دشمن ہے، آدم و حوا علیہ السلام کو دھوکے میں ڈال کر آدم و حوا سے نافرمانی کا کام کرایا، اور اللہ نے جس درخت کے قریب بھی جانے سے ان دونوں کو منع کیا تھا وہاں لے جا کر دونوں کو اس کے پھل کھانے پر مجبور کیا، جس سے دونوں کی جنت کی لباس جسم سے کھل گئی۔ شیطان نے جنت سے ان دونوں کو نکلوایا اور ان کے لباس جسم سے الگ کر دیے، برہنہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا اب جنت تمہارے لیے، جنت میں کوئی جگہ نہیں، تم نے میری نافرمانی کی، جنت کا لباس تم سے شیطان نے اتروا دیا، شیطان کی وجہ سے تم نے میری نافرمانی کی، جس درخت کے پاس تمہیں جانے سے میں نے منع کیا تھا تم دونوں نے تم دونوں وہاں گئے اور وہاں سے اس پھل کے درخت کو بھی کھا لیا جس سے تمہارے جنت کا لباس بھی اتر گیا، اور اسی طریقے سے تم نے میری نافرمانی کی۔ اب تم دونوں کا ٹھکانہ زمین، تم جاؤ زمین پر پھیل جاؤ اور زمین کی نعمتوں سے مرتے دم تک فائدہ اٹھاتے رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو زمین میں کھانے پینے کی چیزیں عطا کی، رہنے کی جگہ مہیا کیا، اس کے ساتھ ساتھ زینت اپنانے کے لیے لباس بھی عطا کی۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں زمین پر نازل کیا ہے اور زمین کی نعمتیں ہم پہ وارد کیا ہے، نچھاور کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے زندگی گزارے، عمل صالح کرتے ہوئے زندگی گزارے، نیکی کرتے ہوئے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے، گناہوں سے دور رہیں، گناہ کے کام سے دور رہیں، کفر و گمراہی کے راستے سے دور رہیں۔ اب یہاں آیت میں لباس التقوی کہا گیا، یعنی تقوی کی لباس، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا۔
اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا، اور ہر حال میں دل و دماغ میں ہمیشہ ہر پل ہر سیکنڈ اللہ کا ڈر اور خوف ہماری زندگی میں ہو، یہی تقوی کا لباس کا معنی ہے۔ شیطان کے شر سے ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ شیطان آدم کے اولاد کا ازلی دشمن ہے۔ اس وقت سے اور کل قیامت کے صبح تک شیطان آدم کے اولاد، آدم و حوا کی جو نسل ہے، ذریت ہے، اس کا دشمن ہے۔ اس کے فتنے سے، اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہاں تنبیہ کی ہے، اس کی سازشوں میں گرفتار ہونے سے ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ شیطان کیا کیا؟ شیطان نے جنت میں بھی بے حیائی پھیلائی، جنت میں بے حیائی پھیلا کر وہاں سے ان دونوں کو زمین پر لانے پر مجبور کر دیا۔ نافرمانی جنت سے شروع ہوئی، اللہ کی نافرمانی شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے جال میں پھنس کر، شیطان کے وسوسے میں پھنس کر، اور شیطان کے جو فریب تھے، دھوکہ تھے، اس میں پھنس کر ان دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو شیطان نے انسان کو جنت سے بھٹکانا شروع کیا، جنت سے ہی بہکانا شروع کیا، جنت سے انسان سے نافرمانی کرانے کی بات وہیں سے شروع کی ہے۔ اور یہ کل قیامت کے صبح تک آدم علیہ السلام کو جس طریقے سے بہکایا، اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو، اس کی نسل کو شیطان اپنی دشمنی نکالتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جس طریقے سے تمہارا دشمن ہے، تمہاری ذریت کا بھی کل قیامت تک دشمن ہے، تمہارے پیچھے یہ لگا ہی رہے گا اور تمہیں نافرمانی کرنے پر ابھارتا ہی رہے گا، بے شمار فتنے تمہارے سامنے لاتا رہے گا۔ اسی ایک فتنے میں، اسی شیطان کے ایک شر میں ایک شر کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جس چیز کو چھپانا ہے اس کو ظاہر کرے، اس کا مظاہرہ کرے۔ جو چیز زینت ہے، جو سب کے سامنے ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کا مظاہرہ کرے، اور انسان کے دل سے شرم و حیا ختم ہو جائے، انسان کے دل سے شرم و حیا ختم ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگرچہ دیکھیں گے، ایک ہی مثال دینا چاہوں گا کہ شاپنگ مالز کا آپ جائزہ لیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ مسلمان رمضان کے مہینے میں شاپنگ کرتے ہیں اور دیر رات تک شاپنگ کرتے ہیں، اور ان کی غیر مسلموں کی تجارت بھی اچھی خاصی رمضان کے مہینے میں ہو جاتی ہے، خاص کر کپڑوں کی بزنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شاپنگ مال میں اگرچہ آپ اس کا جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے بزرگ عورتیں جو دادی ہوتی ہیں، جو نانی ہوتی ہیں، جو ماں ہوتی ہیں، وہ برقع پوش دکھیں گی، آپ برقعے میں نظر آئیں گی، لیکن ان کے ساتھ ان کی نوجوان لڑکی، نوجوان بیٹی، نوجوان بھانجی، نوجوان بھتیجی، نوجوان بیٹی، نوجوان پوتری، نوجوان نواسی آپ کو بے پردہ نظر آئیں۔ بے حیائی آپ کو دیکھنا ہے، شاپنگ مال میں جا کے دیکھیں، بزرگ عورتیں، ان کے پاس اللہ کا تقوی اور ڈر ہے، جن سے بے حیائی کا فتنہ ظاہر نہیں ہوگا، وہ پردہ پوش ہے، پردے میں نظر آتی ہیں، اور جن سے بے حیائی کا مظہر ہونے والا ہے وہ بے پردہ نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بے حیائی کے مظاہر میں بے شمار مظاہر، کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے، کالج کا سسٹم دیکھ لیں، یونیورسٹیز کا سسٹم دیکھ لیں، یہاں جو ہے مرد اور عورتیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں اسٹوڈنٹ جو ہے ایک ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں کالجز میں۔ اور اسی طریقے سے کو امپلائی سسٹم، جہاں جاب کے لیے جاتے ہیں سافٹ ویئر کمپنیز میں یا دوسرے کمپنیز میں، جہاں جو ہے مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، دونوں آپس میں مل کر کام کرتے ہیں، یہاں بھی بے حیائی کا فتنہ بہت زور پر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں آج کل ایسا ہو گیا ہے بے حیائی، یعنی ہمیں لباس جو ہے تقوی کا لباس ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی اگرچہ آپ تقوی کا لباس یعنی اسلامی لباس خریدنا بھی چاہتے ہیں تو فیشن کے نام پر آج کل اسلامی لباس ملنا بہت مشکل ہے۔ شاپنگ مالز کا آپ جائزہ لے لیں، آپ جائیں گے اپنی چھوٹی سی بیٹی، بچپن سے آپ اپنی بیٹی کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی شاپنگ مال میں چلے جائیں اور ان کو بولیں کہ مجھے سلیو والا جو ہے شلوار چاہیے یا سوٹ چاہیے، سلیو والے یعنی پورے ہینڈ کو کور کیے ہوئے سلیو وتھ سلیو مجھے سوٹ چاہیے، نہیں ملے گا۔ دسیوں شاپنگ مال کا آپ جا کے جائزہ لے لیں، آج کل ہر جگہ سلیو لیس اویلیبل ہے، سلیو لیس اویلیبل ہے۔ ہم جو گھاگرا خریدتے ہیں، سوٹ خریدتے ہیں یا اپنے لڑکیوں کے لیے جو بھی لباس خریدتے ہیں، سلیو لیس اویلیبل ہے، وتھ سلیو بہت کم اویلیبل۔ اگرچہ وتھ سلیو اویلیبل بھی ہے تو نیٹس اویلیبل ہے، یعنی اگرچہ پہنی کی بھی تو بے پردہ نظر آئے۔ وتھ سلیو اگرچہ شاپنگ مال میں آپ دیکھیں گے ہمارے عورتوں کے لیے اگرچہ سوٹ خریدنے جائیں گے، اسے شلوار خریدنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے شاپنگ مالز میں، کپڑے کی دکانوں میں سلیوز
وتھ سلیو یعنی پورا ہاتھ کور ہوا سوٹ آپ کو نہیں ملے گا، اگر ملا بھی تو جالی والا ملے گا، نیٹس والا ملے گا جس میں ہمارا بدن ظاہر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے شیطان نے آج کل بے حیائی عام کرنے کے بہت سے حربے اپنائے ہیں۔ تو آج کل پردہ، خاص کر اسلامی پردہ نظر آنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ جو اسلامک شاپنگ مال کے نام سے جو آج کل دیکھیں گے جہاں عبایا وغیرہ ملتا ہے وہاں بھی دیکھیں گے صحیح طریقے سے اسلامی پردہ جو ہونا چاہیے، جلابیب کا جو مفہوم قرآن و حدیث میں ہے وہ جلبیب آج کل نظر نہیں آتا۔ آج کل برقع بھی فیشن ہو گیا ہے، برقع پہن کر بھی ہماری عورتیں محفوظ نہیں، ہماری عورتوں کی زینت محفوظ نہیں۔ ایسے برقع اویلیبل ہیں جو چست ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، جس سے جو ہے زینت ہماری ظاہر ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کو برقع پہننا بھی ہے تو آپ جائیں ٹیلر کے پاس اور جو ہے اپنے جو ماپ ہوتے ہیں وہ دیں اور خود سے سلوا لیں، یہ بہتر ہے آج کل کے شاپنگ مالز میں برقع خریدنے سے۔ اس سے اور زیادہ ہمارے زینت کو چھپانے کے بجائے آج کل کے برقعے فیشن ہو گئے، ہمارے زینت ظاہر کیوں؟ برقعے تیار کرنے والے غیر مسلم، برقعے کی ڈیزائننگ دینے والے یہودی، یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان کی عزت محفوظ رہے۔ برقعے کے نام پر فیشن ہو رہا ہے آج کل۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنہ حدیث نمبر 2857، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کے دو گروہ ہیں، ایک ایسے ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہ ایسے ہیں کہ ایسی قوم جن کے پاس گائیوں کی دموں جیسے گھوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ گروہ جو جہنم میں ہیں، عورتوں کی وہ جماعت جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن بے پردہ عوریاں نظر آتی ہیں، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اپنے طرف لوگوں کو مائل کرنے والی ہوتی ہیں، ان کے سربختی اونٹنیوں کی طرح جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھوں کی مانند ہوتی ہیں، یہ جنت میں داخل کبھی نہیں ہو سکتی اور جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو طویل بہت جو ہے مسافت دور کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہوگی، ہر کوئی اس کو محسوس کرے گا، لیکن وہ عورت جو لباس پہن کر بھی اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی ہے، لباس پہنتی ہے لیکن اس کے زینت کا غیر محرم کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے، اپنے ماڈلنگ کے نام پر، فیشن کے نام پر اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی ہے، ایسی عورت کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی اس کو محسوس نہیں ہونے والی۔ میرے ماؤں اور بہنوں کو اس حدیث سے یہ میسج لینا ہے کہ اگرچہ میں اپنے زینت کا مظاہرہ، اپنے حسن کا مظاہرہ غیر محرم کے سامنے کرتی ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو بھی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، کہ یقیناً وہ لوگ جو معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تم زیادہ نہیں جانتے۔ پتہ چلا کہ یہ بے حیائی جو فتنہ ہے اگرچہ اس کو پھیلانے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، یعنی ہم اپنے حسن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی زینت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے فیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے حسن کا مظاہرہ مارکیٹس میں، بازار میں، شاپنگ مال میں، فنکشنز میں جب اٹینڈ ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں گے ہمارے فنکشن اسلامی فنکشن نہیں، نکاح کا نام ہوتا ہے، نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے، عقیقہ سنت کے مطابق ذبح کیا جاتا ہے، لیکن عقیقے کے فنکشنز میں آپ جب اٹینڈ ہوتے ہیں تو وہاں دیکھیں گے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، غیر محرم کے سامنے عورتیں بے پردہ نظر آتی ہیں، اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنے ڈریسنگ اسٹائل کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے نکاح کا فنکشن ہے، ولیمے کا فنکشن ہے، عقیقے کا فنکشن ہے، برتھ ڈے پارٹیز ہے، یہاں بے پردہ نہ کے برابر الا ماشاءاللہ نظر آتا ہے۔ ایک تو بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بے پردگی بھی ایسا
کہ غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنے حسن کا، اپنی زینت کا، اپنے ڈریسنگ اسٹائل کا، اپنی ماڈلنگ کو دکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں، جو کہ جس کے لیے جو ہے وعید ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، سنن دارمی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2548، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر کا استعمال کرتی ہے، پرفیوم کا استعمال کر کے باہر جاتی ہیں اور باہر کسی قوم کے پاس اس لیے جاتی ہیں کہ وہ اس کی خوشبو پر مائل ہوئیں، اور تو ایسی عورتیں زانیہ ہیں، بدکار ہیں، اور ہر آنکھ جو ان عورتوں کی طرف دیکھتی ہے وہ بھی زانیہ ہے۔ پتہ چلا کہ وہ عورت جو پرفیومز کا استعمال کر کے بازار میں، شاپنگ مال میں، مارکیٹنگ کے لیے، شاپنگ کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، اور غیر محرم جو غیر لوگ ہوتے ہیں، غیر مرد ہوتے ہیں، ان کے پرفیومز کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو ایسی عورتیں زانیہ ہیں، بدکار، یعنی کبیرہ گناہ کر رہی ہیں۔ عورت پرفیوم کا استعمال کر سکتی ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے محرم کے سامنے، شوہر کے سامنے، بیٹا دیکھتا ہے نو پرابلم، شوہر ہے سامنے نو پرابلم، یہاں اگرچہ کیونکہ پسینہ آتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، اس کے لیے پرفیومز جائز ہے، اپنے گھر میں بھی، وہ بھی کہاں؟ شوہر کے سامنے، یا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، نو چانس، نکاح کا چانس ہی نہیں، ایسے محرم کے سامنے جو ہے وہ پرفیومز کا استعمال کرے، نو پرابلم۔ لیکن اپنے ایسے رشتہ دار، ایسے مرد جن سے نکاح ہونے کے چانسز ہیں، دیور ہے، ہاں اسی طریقے سے بھونی ہے، ایسے لوگ جن سے نکاح ہونے کے چانسز ہیں، ان کے سامنے چاہے ہم اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ عورت پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں اور خوشبو ان کے ناک تک پہنچتی ہے، جس سے بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے واہ یہ سویٹ اسمیل کہاں سے آ رہا ہے، دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے باہر نکلتی ہیں گھر سے، کوئی غیر محرم دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ گزرتی ہیں برقع پہن کے، لیکن پرفیومز کا استعمال کیے جس کی وجہ سے کیا ہے، غیر محرم بھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دیکھو کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہی سے بے حیائی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بے حیائی پھیلتا بھی ہے۔ تو ایسی عورتیں جو پرفیومز کا استعمال کر کے، عطر کا استعمال کر کے بازار میں، مارکیٹنگ میں، شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، اور دوسرے غیر محرم مرد ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ زانیہ ہیں، بدکار عورتیں ہیں۔ تو ہمیں یہ جو لباس ہے، یہ لباس بھی تقوی کا مظہر ہونا چاہیے، ہمارا لباس بھی سادہ ہونا چاہیے، ہمارا لباس بھڑکیلا نہ ہو، ہمارا لباس دوسروں کے لیے اٹریکٹیو نہ ہو، ہمارا لباس سادہ ہو۔ ہم اٹریکٹیو والے لباس پہنے لیکن اپنے گھر کے اندر، عورتیں خوبصورت لباس پہنے، زینت والے لباس پہنے، لیکن اٹریکٹیو لباس پہنے، اپنے کس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے؟ اپنے شوہر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اٹریکٹیو لباس پہننا، اٹریکٹیو کلوتھز کا استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اسی اٹریکٹیو کلوتھز کا استعمال کر کے مارکیٹنگ کرنا، شاپنگ مال میں جانا، بازار میں جانا، مارکیٹنگ کے لیے جانا، جو اس کا ڈریس ہے، ڈریسنگ اسٹائل دیکھ کے غیر مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو یہ ایسی عورتیں زانیہ شمار ہوتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اگرچہ لباس پہنتے ہیں تو ہمارے لباس میں بھی تقویٰ نظر آنا چاہیے۔ ایسے لباس نہ پہنے جس سے ہمارا تکبر، ہمارا ایٹیٹیوڈ نظر آئے، لباس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے غروری، ہم مغرور ہو جائیں، ہم متکبر شخص ہو جائیں، ایسا لباس بھی پہننا نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے لباس پہنتے وقت چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ہمارے لباس کی وجہ سے ہم دوسری کو اپنی طرف مائل کرنے والا لباس نہ پہنے۔ اسی طریقے سے پرفیومز کا استعمال کریں، لیکن اپنے گھر کے اندر تک۔ عورتیں پرفیومز کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر، وہ بھی اپنے محرم کے سامنے، غیر محرم کے سامنے نہیں۔ یہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لباس کی نعمت دی ہے، اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی، اور اپنی زینت کا جو مظاہرہ ہے وہ صرف اپنے شوہروں کے سامنے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اپنے زینت کی حفاظت چاہے اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، اپنے زینت کی مظاہرے کی حفاظت جو ہے ہمیں کرنے کی توفیق دے اپنی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے مسلمان مائیں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔